سی مصیبت تھی جو اسی رات کے متعلق اتنی حدیثیں گڑنی تھی. حدیثیں اور بھی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی صحت کے ثبوت تک نہیں پہنچتی. آخر وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. میری بات کی تصدیق ضرور کرنا ہے, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنا غلط کہا ہے اور کتنا صحیح کہا ہے. یہ رات اہل سنت کی نہیں ہے, یہ اہل تشیع کی رات ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات ان کے 12 امام ہیں جو امامیہ شیعہ ہیں. 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری. یہ اس وقت حالات سے گھبرا کے غائب ہو گئے تھے. ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ حضرت محمد بن حسن عسکری یہ واپس تشریف لائیں گے. اب آپ کسی بھی امام بارگاہ کے باہر جا کے اشتہار دیکھیں, وہاں اشتہار کے اوپر ہیڈنگ ہوگی جشن ظہور مہدی. 15 شعبان کی رات وہ جشن ظہور مہدی کے نام پہ یہ رات مناتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کا بہت واضح ثبوت دیکھنا ہو تو یہ راوی پل پہ چلے جائیں. 15 شعبان کی رات راوی پل سے لے کر سگیاں پل تک یہ لائٹنگ ہوگی. اور یہ کرتے کیا ہیں, ان کے پاس ایک کاغذ جس پہ عرضی ہے, آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا نبی پاک پر اور آل محمد پر درود و سلام, اس کے بعد تبرہ کیا جاتا ہے صحابہ پر, پھر درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ یہ اپنی عرضیاں لکھتے ہیں. اور جس طرح بچے کشتی بناتے تھے اس طرح کشتی بنا کے اس کے اوپر ایک کینڈل رکھتے ہیں اور کینڈل رکھ کے اسے پانی پہ چھوڑ دیتے ہیں. جب رات وہاں دیگیں پکتی ہیں, خیمے بہت بڑے بڑے لگتے ہیں, ان کے ذاکر تقاریر کرتے ہیں, اور رات جب نصف گزر جاتی ہے پھر یہ پانی کے قریب اتر جاتے ہیں اور یہ کشتیاں پانی پہ رکھ کے پھر وہاں زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دیتے ہیں, ادرکنی یا صاحب الزمان, ہماری مدد کے لیے آ جا اے زمانے کے مالک. یہ محمد بن حسن عسکری کو کہتے ہیں صاحب الزمان, یعنی زمانے کے مالک, ہماری مدد کے لیے تو آ جا. اب ساری رات پہ وہاں عورتیں مرد اور بچے یہ آوازیں لگاتے ہیں. جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے, کئی سال پہلے ہر رات اس رات کو سما ٹی وی براہ راست یہ ٹیلی کاسٹ کرتا تھا. آپ بے شک میری بات کی تصدیق فرما لیں, کسی شیعہ بھائی سے پوچھ لیں یا آپ راوی کے کنارے جا کے خود اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ لیں. واللہ باللہ سمت اللہ, نہ کسی پہ الزام ہے. تو پھر جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو اس وقت یہ زمین سے مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں کہ 1 سال اور ذلت کا ہمارے لیے لکھ دیا گیا, اور واپس پلٹ آتے ہیں. اس دفعہ بھی مہدی نہیں تشریف لائے, آئندہ سال پھر جائیں گے اور اس وقت ان کا ظہور ہوگا. یہ اصل آئیڈیا ہے, ایک تصور ہے, ایک عقیدہ ہے جو شیعہ حضرات کا ہے, اور انہوں نے ہی اس رات کے متعلق یہ ساری باتیں گھڑ کے اہل سنت میں بھی پھیلائی. اور بد نصیب ہیں ہمارے وہ علماء جو نہ تحقیق کرتے ہیں, صرف جہاں کھانے پینے کا مسئلہ آ جائے تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کھانا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگا کے کھا رہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میں پورے وثوق سے یہ بات عرض کرتا ہوں, اگر کوئی مسلمان کسی شخص کو اللہ کی عبادت سے روکے, اس سے بڑا ذلیل اور ظالم انسان کوئی نہیں. لیکن اس چیز کا نام عبادت نہیں جس کا اللہ نے بھی حکم نہ دیا ہو اور اس کے رسول نے بھی نہ کی ہو, اسے ہم عبادت نہیں کہہ سکتے. میں بارہا مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں. اگر نماز ہے, نماز میں طریقہ ہے ایک کہ ہم قیام سے نماز کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں,
اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیں، آپ فرمائیں گے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے رسول اللہ نے نہیں کیے۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیتے ہیں، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، تسبیحات بھی وہی پڑھیں گے، آپ فرمائیں گے کہ یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے 2 سجدے کیے، ہم 3 کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات درست ہے، ہم نماز میں اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن شامل نہیں کر سکتے، ہم نماز میں سے کسی چیز کو کم کریں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ہم اس نماز کو دہراتے ہیں یا سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی کام جو دین کے نام پہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم اسے پرکھیں، دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا۔ اگر یہ 400 سال تک کسی اہل سنت نے نہیں کیا تو پھر اس کا نام دین نہیں ہے، پھر وہ صلاۃ الفیہ نماز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین میں مداخلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو صرف زندگی میں یہاں کھڑے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، لوگوں کو نیکی کے رستے پہ لائیں، لیکن وہ نیکی نہیں ہے جس پہ رسول اللہ کی سٹیمپ نہ ہو۔ ہم اسے عبادت کا درجہ نہیں دے سکتے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے کہ جس نے اپنے اس کائنات میں سب سے بڑے محسن ہمارے جناب محمد الرسول اللہ، ان پہ بہتان لگائیں اور پھر اسے عبادت تصور کریں۔ اللہ کیسے برداشت کریں گے جب اللہ کی ذات پہ بہتان لگائیں کہ میرے رب نے یہ آیت نصف شعبان کے متعلق اتاری ہے، جبکہ اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں کر دی کہ قرآن میں نے 15 شعبان کو نہیں نازل کیا، قرآن میں نے رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کی رات میں نازل کیا، اس کی بھی وضاحت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قصہ ہے اس رات کا، نہ اس میں کوئی کھانے پکانے ہیں، نہ اس کی رات کی کوئی عبادت ہے، نہ اگلے دن کا کوئی روزہ ہے۔ اگر ہوتا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا ہوتا، جو حکم دیا وہ ضرور کریں۔ رسول اللہ نے شعبان کے شروع سے روزے رکھے، آپ رکھیں۔ اگر آپ کا معمول ہے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، ضرور رکھیں، وہ آپ کا معمول ہے، اس کے کوئی نہیں روکتا۔